آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. میرے بڑے بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، آپ بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے، اصلاح معاشرہ ہے. آپ سب حضرات بہت ہی معزز ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، اور یہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں فکر مند لوگ ہیں، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کم وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک فکر اوڑھ لیں. وہ فکر ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ یہ عربی لفظ ہیں، اس کو پہلے ہم خود اچھی طرح سے سمجھیں. اصلاح کے معنی آتے ہیں ریپیئر کرنا، صحیح کرنا، درست کرنا. اور معاشرہ بولتے ہیں سوسائٹی کو، معاشرے کو. معاشرہ کس کو بولتے ہیں؟ سوسائٹی کس کو بولتے ہیں؟ کہ افراد کے مجموعے کو. جیسے میں ہوں اور یہ سب، جیسے آپ سب ہیں، ہم سب مل کر کسی ایک جگہ رہتے ہیں تو وہ سوسائٹی بن جاتی ہے، وہ معاشرہ بن جاتا ہے. تو معاشرے میں جو معاشرے کی اینٹ ہے، سوسائٹی کی اینٹ ہے، وہ ہم سب ہیں. ہم میں سے ہر ایک سوسائٹی کی اینٹ ہے. ہم سب سے مل کر سوسائٹی، معاشرہ بنتا ہے. تو افراد، انڈیویجولز کو ملا کر سوسائٹی بنتی ہے. جیسے ہر اینٹ اگر اچھی مضبوط ہے تو پوری دیوار مضبوط ہے، اور اگر ایک اینٹ بھی ادھر ادھر ہوتی ہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. بہرحال آپ میری طرف توجہ دیجیے، بہت اہم بات مجھے آپ سے کرنا ہے، جو میں موضوع پہ آ رہا ہوں ابھی. تو معاشرہ، ہر فرد جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک، آپ میری طرف توجہ. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب افراد مل کر معاشرہ ہوتا ہے. اب دیکھو، غور کرو اس چیز کی، کیوں یہ اصلاح معاشرے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، یہ پروگرام کیوں کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. جی ٹھیک ہے، چلیے، اور آسانی ہو گئی. دیکھیے، میں آپ حضرات کو بہت قیمتی سمجھ کر دل نکال کے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. ہر فرد کا، ہر انڈیویجول کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہم جب اصلاح معاشرہ کہتے ہیں تو سوشل ریفارم، سوسائٹی میں تبدیلی لانا اور سوسائٹی میں بھلائی کو لانا، یہ ضروری ہوتا ہے. کیا معاشرے میں برائیاں ہیں کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے پروگرام رکھنے پڑ رہے ہیں؟ اگر ہم ایک لسٹ بنائیں کہ معاشرے کی برائیاں کیا ہیں، کیا کیا اپنے اندر اصلاح کرنا پڑے گا. دیکھو، ایک بات اور ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی آپ اگر کریں گے سوشل ریفارم کی، بہت ساری قومیں بستی ہیں، بہت ساری سوسائٹیاں ہیں، بہت سارے معاشرے ہیں. ان سب معاشرے میں جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو ان کے سامنے رول ماڈل نہیں ہوتا. ایک رول ماڈل چاہیے کہ بھئی اصلاح بولے تو کیا، کس کو بولیں گے کہ بھئی کس کے جیسا بننا ہے. الحمدللہ ہم مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی عطا فرمایا.
اور ان کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کی ٹیم عطا فرمائی۔ اب اپنے کو معاشرے کی اصلاح اور سوشل ریفارم کرنے کے لیے کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی دیکھو اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو صحیح کرو۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں، چند چیزوں پہ ہم دھیان دیں گے، بہت ضروری ہو گئے ہیں اس وقت معاشرے میں۔ اس وقت معاشرے میں ایک سب میں بڑی برائی جو چل پڑی ہے وہ ہے جھوٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ جُبَانًا، کیا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ سَارِقًا، مومن چور ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ کَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس سے مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرے سے کوئی جھوٹ نہ بولے، جو جیسی بات ہے ویسی مجھے بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چیز اپنے لیے چاہتے وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ جیسے میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے تو میں کیوں چاہ رہا ہوں دوسرے کے ساتھ۔ اب معاشرے میں ایسا ہو کر بیٹھا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوشیار ہوں اور میں دوسروں کو الو بنا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے۔ وعدہ خلافی عام ہو گئی، اس لیے معاشرے میں سکون نہیں ہے، کوئی بھی سکون سے نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرے کو فون کرتا ہے، ارے اس کا کیا بھروسہ نہیں، ارے اس کا بھروسہ نہیں۔ اب میں بھی مطمئن نہیں، وہ بھی مطمئن نہیں، سمجھ رہے؟ ہم لوگ سناتے رہتے ہیں کہ بمبئی میں ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ میں اتنا چالاک ہوں کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے سکتا، میرے کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انہیں ایک بڑی بلڈنگ دیکھ رہا تھا، تو ایک آدمی آیا اس کے پاس، اے کیا دیکھ رہا؟ تو بولے بلڈنگ دیکھ رہا۔ تو انہیں بولا فری میں ہے کیا دیکھنے، پیسے پڑتے اس کے؟ تو بولے کتنے فلور دیکھا تو نے؟ تو بولے 3 فلور۔ تو کہا 30 روپے نکالنا۔ تو اس نے 30 روپے نکال کے دیا اور بول رہا کہ دیکھ کیسا میں چیٹنگ کیا، میں 10 دیکھا تھا 3 ہی بتایا، سمجھ رہے؟ یہ بھی خوش ہے کہ میں اس کو دھوکہ دیا اور انہیں بھی خوش ہے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے۔ اللہ کے لیے یہاں سے توبہ کر کے اٹھو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سمجھ، جھوٹ نہیں، جو بھی ہو۔ اچھا جان دے دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں۔ معاشرے کو جھوٹ سے پاک کرو، ایماندار بنو۔ آپ کا مال ہے، مال میں خرابی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مال اگر خراب ہے تو سامنے والے کو بتاؤ کہ میرے مال میں یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ کمی ہے، پھر دیکھو آپ کا کاروبار کیسے بڑھتا ہے۔ آج مومنین جو ہے، ڈینمارک کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا، دیکھو یہ چیزیں میں بہت اہمیت کے بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے اصول عام ہے، جو بھی اپنائیں گا اللہ اسے ترقی دیں گا۔ آج یورپ کے لوگ، ان کی کمپنیاں جھوٹ نہیں بولتی ہے، وہ کوالٹی مینٹین کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ دودھ کی جو ہے کمپنی جو ہے، اس میں 1 لیٹر کا حساب زیادہ آیا، انہوں نے اس پہ باقاعدہ کمیٹی بٹھائی کہ بھئی کیسا کیا 1 لیٹر زیادہ آیا۔ معلوم ہوا کہ کسی نے تو 2 لیٹر نکالا تھا اور اس میں پانی ڈالا تھا، تو وہ ڈالتے وقت پانی اس نے 1 لیٹر زیادہ ڈالا۔ تو دوسرے دن کمپنی نے سب کو فری میں دودھ دیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ 1 لیٹر پانی ہم نے ڈالا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج پورے عرب ملکوں میں ڈینمارک کے دودھ کے پروڈکٹ چھائے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ کو ختم کرو معاشرے سے۔ بہرحال برائیوں کی لمبی لسٹ ہے، مجھے ایک چیز جھوٹ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، خوش بھی ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں میلوں دور اس سے جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے ساتھ جو بدبو نکلتی ہے روحانی، اس سے فرشتے میلوں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آدمی سچ بولے۔ ہم نے حضرت غوث اعظم حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو بچپن سے بچوں کو پڑھاتے کہ ان کی ماں جو ہے بغداد کو جاتے ہوئے علم سیکھنے کے لیے 40 اشرفیاں ان کے بغل کے نیچے سی دی تھی
کہ بھئی وہ زمانہ ڈاکوؤں کا تھا, لوٹ لیتے تھے قافلوں کو. تو راستے میں جو ہے ڈاکوؤں نے سب کو لوٹا. ایک ان کے پاس بھی آیا, اے تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں یہاں نیچے رکھی ہوئی. وہ سمجھا اتنا سچ کون بتاتا زندگی میں, سمجھ رہے. آج ایسا حال ہو کے بیٹھا ہے کہ سچ بولو تو لوگوں کو جھوٹ لگتا ہے کہ اتنا کون سچ بتائیں گا. تو وہ ڈاکو سمجھا ایسا بھی سچ کون بتاتا کیا, تو انہیں سمجھا مذاق کر رہا ہوں گا, بلکہ نکل گیا. دوسرا آ کے پوچھا اے تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی سیدھی بات, میرے پاس 40 اشرفیاں. تو انہوں نے کہا یہ بچہ معمولی نہیں دکھتا, سردار کے پاس لے گئے. سردار کے پاس لے گئے, پوچھا تو کہا کہ نہیں, میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. اس سچ کا اثر یہ ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کی پوری ٹولی جو ہے توبہ کر کے ان کے ہاتھ پہ جو ہے توبہ کی پورے. یہ ابتدا تھی حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات ہم بچپن سے بچوں کو بار بار سناتے رہتے ہیں, لیکن معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. آج ہر ایک مارکیٹ میں یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسا چلے گا. اس لیے بے برکتی ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں بے برکتی ہے, تعویذ دو. تعویذوں سے بے برکتی ختم نہیں ہوتی, یہ سنو اچھے سے. جھوٹ ختم کرو تو بے برکتی ختم ہوگی. تو ایک چیز تو یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں. دوسرا یہ ہے دھوکہ دہی. دھوکہ دھڑی معاشرے کی ایک بڑی برائی بن گئی ہے ہمارے. مسلمان دھوکہ دے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لا, لا ایمان لمن لا امانت لا. جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب ہم میں سے نہیں؟ کہ قیامت کے دن اس کو میں بولوں گا کہ تو میرا نہیں ہے. اس سے بڑی ہمارے لیے محرومی کی کیا بات ہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہے یہ میرا نہیں ہے. تو سینس آف بلانگنگنیس, اللہ کے رسول سے اگر ہم بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں دھوکہ دھڑی چھوڑنا پڑے گا حقانیت کے ساتھ. آج دیکھو کتنا مسلمانوں میں زمینوں کے مسئلے کو لے کر بہن کا حصہ نہیں دے رہے ہیں, بہن کو چیٹنگ کر رہے ہیں, ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ چیٹنگ ہے. گھر گھر جو ہے بد دیانتی کا اڈا بنتا جا رہا ہے. پھر کہاں سے گھروں میں چین و سکون ہوگا, کہاں سے ہم ترقی کریں گے؟ یہ معاشرے کی برائیاں ہیں جس سے سب لوگ پریشان ہیں. اچھا کوئی ایسا نہیں ہے, ہر ایک دھوکہ دوسرے کو دے رہا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے اس پہ غور کرو کہ جھوٹا آدمی جھوٹ بول کے پوری دنیا کو تو مطمئن کر سکتا لیکن خود کو مطمئن نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ جھوٹ بول کے آدمی خود کو مطمئن کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں پوری دنیا کو مطمئن کر سکتا. اس لیے جھوٹ ہے, دھوکہ دھڑی ہے, بد دیانتی ہے, وعدہ خلافی ہے. آپ نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرے العیدۃ دین, وعدہ کرو تو یہ قرضے کے جیسا سمجھو اسے. قرضہ ہے, جیسے قرضہ ادا کرنا آدمی ضروری سمجھتا ہے ایسے ہی وعدہ کرے تو. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنا بڑا کاریگر اتنا بڑا دلندر. سمجھ رہے؟ وقت پہ کام ہی نہیں, وعدہ کر کے کچھ اس کی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے. ابھی آ رہا, بس تم چلو میں آ رہا پیچھے, اور پھر کسی اور کا کام لے کے نکل گیا. 8 دن تک ستا رہے ہیں. ہمارا تو یہ وہ نہیں ہے, بڑا طبقہ نہیں, ہمارا تو ٹھیلے لگانے والا بھی موقع ملا تو دھوکہ دے رہا. نیچے سے لے کر اوپر تک سبھی. ہم نیتاؤں کو دوش دیتے ہیں, نیتاؤں کو نہیں. یہ ہمارے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے ہر ایک دھوکے میں لگا ہوا ہے. اور پھر ہم بولتے ہیں کہ معاشرے میں سکون کیوں نہیں ہے, ہم بچھڑے ہوئے ہیں, پچھڑے ہوئے ہیں. ہماری پسماندگی کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا. اللہ نے ہر ایک کی کامیابی کی چابی اس کے خود ہاتھ میں دی ہے. اگر ہم خود چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو چابی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ وہ سماجی برائیاں ہیں. پھر ہم بولتے ہیں ہم کو حکومت نہیں ہے. اگر تم کو حکومت دیں گے تو 2 دن میں برباد کر دیں گے. تم ایک مسجد کا ٹرسٹ صحیح سے نہیں چلا سکتے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی کیا یہ ہے؟ اپنی حیثیت پہچانو, ہم کہاں کھڑے ہیں. محمد کے امتی ہیں. سمجھ رہے؟ محمد کا امتی ہونا
یہ آسان چیز نہیں ہے. من چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان بددیانت نہیں ہو سکتا. کاروبار میں مسلمان کلین ہوگا. آج سب میں زیادہ آپ جا کے دیکھو، سب میں زیادہ دھوکہ دھڑی میں، زمینوں میں، کرپشن میں، اور جو ہے ادھر کی ٹوپی اس کی ٹوپی اس کو پہنانے میں، سب میں کس کے نام ہیں آگے؟ یہ برائیاں ہیں سماج کی. یہ جب تک ختم نہیں ہوں گی ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. ہم اپنی ترقی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کو اگر یہ ملا تو وہ ہوگا. تعلیم کی ایک اہمیت ہے، لیکن جب تک یہ اصلاح نہیں ہوں گی تعلیم بھی کام نہیں کرے گی. ایک چیز اور جو سماج میں اس وقت برائی ہے ہماری، بڑوں کے ادب کو لے کر. اس لیے میں نے آیت وہی پڑھی تھی، لیکن یہ دوسرے گناتے ہوئے کہیں اور چلا گیا. میں قرآن کریم میں ہمیں ایک چیز سکھائی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يعقر کبیرنا ولم يرحم صغیرنا ولم يبجل علماءنا فلیس منا. ایک بات اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے اور ایک چیز سمجھو. حدیث کا ترجمہ تو پہلے یہ ہے کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا چھوٹوں پہ، اور ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو گنہگار امتی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے آقا ہمیں اپنے دامن میں لے لیں گے. آپ سمجھو ان برائیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول ہمیں دھتکاریں گے، کہیں گے تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں. آج ہمارے نوجوان، بہت سے نوجوان یہاں پر ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بڑوں کی عزت کرو. آج بڑوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. بڑھاپا تو یعنی اس وقت انسان کو کھا رہا ہے. گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ والدین کی بھی قدر نہیں ہے، دادا نانا کسی بھی بڑے کی قدر نہیں. ہمارے نوجوان بس موبائل لے کر بیٹھے ہوئے. ایک وقت تھا کہ بڑا کہیں بیٹھتا تھا تو لوگ اس کے بازو سے راستہ بدل کے چلتے تھے کہ بھئی کہیں بڑوں کی بے عظمتی نہ ہو جائے. جی آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے. تو یہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے، بڑوں کی عزت کرو. اللہ نے ہم کو بڑا بنایا ہے. اگر کوئی ہر اعتبار سے جو بڑا ہے، چاہے علم میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، ہمارے آقا سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب عرش پر بیت المعمور پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا ان کو سلام کرو، یہ تمہارے والد ہیں، جبکہ درجہ ہمارے آقا کا بڑا ہے. لیکن والد کا اہتمام بتایا. آپ نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت، اسی لیے والدین کا زندگی میں جیسا حق ہے انتقال کے بعد بھی حق ہے. یہاں تک کہ والدین کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے. آج معاشرے کے اندر والدین کی بالکل عزت نہیں ہے. اب کیا اس پہ بات کریں، بہت لمبی بات ہوں گی، لیکن ایک بات ہے، دیکھیے نوجوان اس کو خاص طور سے یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا والدین کا کیا حق ہے، والدین کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے شارٹ جواب دیا، کہا ہما جنتوں کا و ناروں کا، کہ وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. کیا مطلب؟ اگر تم ان کی عزت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملیں گی، ان کو ناخوش رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. سیدھی سی بات. اتنی خطرناک چیز ہے. ہمارے نوجوان بہت سارے باہر اپنا وقت گزار رہے ہیں. والدین کے قدموں میں بیٹھنا سیکھو. بعض ہمارے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو میں اپنے والد کے پیر کے پاس بیٹھتا ہوں اور پیر دباتے ہوئے دعا کرتا ہوں تو وہ دعا میری کبھی رد نہیں ہوتی. بڑوں کا ادب ہی نہیں. موبائل فون کے پیچھے مت لگو میرے نوجوان بھائیوں. خاص طور سے اپنا کچھ وقت نکالو، اس کا بھی وقت بناؤ.
گھر میں آئے تو فیملی کو وقت دو. ایک ہماری بڑی اس وقت کی بڑی نحوست موبائل فون. گھر میں آئے تو سبھی موبائل لے کے. ابھی میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ حال یہ ہے آج کہ انتقال کے بعد جو میت کے رشتہ دار ہیں وہ یوٹیوب دیکھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. ایک کے داماد جو ہے کچھ اس میں مطلب ان کا یہ ہوا انتقال ہوا تو میں جو ہے سسرے کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا. تو میں جا کے ان کو تعزیت کرنا صبر دلانا تو وہ مجھے وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے داماد کا یہ ویڈیو. یعنی اتنا خراب لگ رہا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وقت ایصال ثواب کا ہے, دعاؤں کا ہے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو جوڑو کہ مرنے کے بعد ان کے ہاتھ تو ہمارے لیے اٹھیں دعاؤں کے لیے. ان کو ایک سورت پڑھ کے بھی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوں گی. ہم تو اتنی بھی تربیت نہیں کر رہے اپنے بچوں کی. اسی لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے موبائل سے ذرا دور رہے, فیملی کو وقت دے. آج کا سب میں بڑا مسئلہ معاشرے کی اصلاح پہ جب بات ہوگی تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اس وقت کی ایک بڑی برائی معاشرے کی یہ ہے کہ کوئی کسی کو فیملی ٹائم دے رہا ہی نہیں. ماں باپ بھی فونوں پہ, بچے بھی فون, ہر ایک کے ہاتھ میں فون. ایسا نہیں, اس کو چھوڑو, ذرا وقت بناؤ اپنے گھر میں. روزانہ جو والد ہیں ان کو میں آج جو ہے نا بہت اہتمام سے اپنائیت کے ساتھ یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ فیملی کے لیے وقف کرو. موبائل بند کرو, رکھو ایک طرف, بچوں کو وقت دو. آج تو ماں باپ بچوں کو وقت ہی نہیں دے رہے. آج سے 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بھئی بچوں میں ماں باپ کے اخلاق کیوں نہیں آ رہے, تو انہیں اس وقت بولا تھا کہ طفل کہتے ہیں بچے کو, طفل میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. سمجھے, دودھ ڈبے کا پلا رہے, ماؤں کو دودھ پلانے کا بھی اہتمام نہیں ہے. یعنی فیشن کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی چلو دودھ ہی نہیں آ رہا. آج یہ ہے کہ فگر خراب ہوں گا, بلکہ بہت سی نوجوان لڑکیاں دودھ نہیں پلاتی بچوں کہ فگر خراب ہو جائیں گا. جبکہ بچے کو دودھ, حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ برابر دودھ پیتا ہے ماں کا تو 40 سال تک اس کا اثر رہتا ہے اس کے اس میں. یہ معاشرے کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں آپ کو, لیکن یہ چیزیں جا کر بڑی ہو رہی ہیں. اس پہ خیال کرو ذرا. بہرحال بڑوں کا ادب ہے. اسی طرح سے ایک برائی معاشرے میں اس وقت یہ ہے کہ ہر سنی بات پہ آگے فارورڈ کرنے کا, واٹس ایپ پہ, خاص طور سے نوجوان, اس کو غور سے سنو. یہ بھی ایک بڑی برائی ہے جسے سورہ حجرات میں ڈیل کیا گیا ہے کہ کچھ بھی آئی خبر اچھی بری, اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومنین کے پاس جب کوئی خبر سیریس آتی ہے تو وہ فوراً ریئیکشن نہیں کرتے, بلکہ اپنے بڑوں کو ریفر کرتے ہیں. پھر بڑوں کو غور کرنے کا موقع دیتے ہیں, پھر بڑے جو فیصلہ لیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی خبر آئے کہ فوراً بھیج دیا آگے, تحقیق بھی نہیں. اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. معلوم ہے آپ کو, اس وقت ہزاروں کیسز صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جذباتی نوجوان کوئی دوسرا ہی اس کو میسج بنا کے بھیجا اور اس کے اوپر ریئیکشن دے کر بڑے مسائل کھڑے کر. یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ ہے. اپنے بڑوں سے جڑو. ایک بڑی خرابی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپسی جھگڑے اور ٹنٹے, یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی معاشرے کی خرابی. کتنے گھر ایسے ہیں کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا, جبکہ حدیث میں ہے کہ جو اگر کسی مومن کے لیے لا یحل لمؤمن ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال, کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے. چلو غصہ بہت آیا, جھگڑا ہو گیا تو 3 دن تک اجازت ہے, لیکن 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا یہ حلال نہیں ہے مومن کے لیے. کتنے بھائی بہن آپس میں بات نہیں کر رہے, معاشرے میں جھگڑے ہیں. ایک برائی ہمارے معاشرے کی یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے مہیلا منڈل میں بھاگ رہے, فیملی کورٹ میں بھاگ رہے ہیں. وہاں جا کے دیکھو سب برقعے والی عورتیں کھڑی ہے.
ان کو کیسے سمجھائیں؟ ابھی ہمارے پاس علماء نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے مر گئے ہیں، آپ کیوں علماء کے پاس جا کر اپنا دین کے روشنی میں قرآن و سنت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا پوچھ نہیں سکتے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم آپس میں حل کرنا چاہتے ہیں، سبق سکھانے کا۔ ان کو سمجھاؤ تو بولتے نہیں، سبق سکھا کے رہیں گے، اور 20